للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. اللہ رب العالمین نے اپنے صلاۃ بعد درود لا محدود نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار حالات امام الانبیاء شافع روز رضا مجد الصفا والعطا آمد المصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر محبت و عقیدت دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم دلار ہے وہ کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں آیا کریمہ بڑا شرف حاصل کیتا اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ سب احباب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمایا. چند منٹ ذکر پاک حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی کو برابانی عبدالقادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار جڑے میرے ولی نے نہ انہوں کو غم ہے نہ انہوں کو ڈر ہے نہ انہوں کو خوف ہے وہ متقی تے پرہیزگار ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لفظ الا لا کے خبردار کر دیتا. انہاں دی شان کے اندر کوئی گستاخی نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑا انہاں دے خلاف کوئی گل کرے نا من عاجلی فقد اذنبت للحرب، فرمایا کہ میں رب العالمین اس دے نال جنگ دا چیلنج کرنا وا جڑا میرے ولی دے خلاف گل کرے. جنہیں بجلی دے کھمبے دے اوپر ایک بورڈ لگے ہوتا اس کے لکھا ہوتا ہے خطرہ، وہ دا مطلب و مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر ہاتھ لایا ہو سکتا ہے دے کرنٹ ہوئے تو اپنی جان کو محروم نہ ہو جائے. فرمایا ایویں اگر بجلی دی تار کھمبے نو ہاتھ لاوے تو تیرے جان جاون دا خطرہ ہے، تے اگر ولی دی شان وچ گستاخی کرے تو تیرے ایمان جاون دا خطرہ ہے کہ تو کتے تیرا ایمان نہ ضائع ہو جائے. جناب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرے بندے جدو میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں وَلِجْلَ عُلَّتِ عَاشِبِ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے میں پیر بڑھ گیا. حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے میرے نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا اللہ رب العالمین نے قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ فرمایا کہ میں انہوں نے ہاتھ بڑھ جانا، وہ دے جڑا زبان بڑھ جانا، وہ دی آنکھاں بڑھ جانا، وہ دے کان بڑھ جانا، وہ دے پیر بڑھ جانا. یعنی انہاں اعضاء دے وچ رب العالمین نے فرمایا میری قدرت آ جاتی ہے. جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا چلتے ہیں، اللہ نے فرمایا انہاں دے وچ میری قدرت آ جاتی ہے. دوستان محترم اللہ رب العالمین دے ولی اللہ دے نیک بندے جڑے اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے وچ اللہ دا قرب حاصل کیتا تے پھر زبان دے وچوں کوئی بھی گل نکلے تے اللہ رب العالمین قضا دا تیر بڑا چھڑدا ہے. اللہ پاک انہاں دی وہ گل نو پورا فرما دیندا ہے. اللہ رب العالمین دے نیک بندے حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبدالقادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دا قدم مبارک تمام ولیاں دے کندھے دے اوپر ہے. مقام اور عظمت اتنی جڑے منن والے نے وہ مندے نے، جنہاں دا عقیدہ ہے نا وہ مندے نے.
جنہاں دا عقیدہ نہیں وہ منتے ہی نہیں، جنہاں نو اللہ رب العالمین نے گمراہ کر چھڑیا، جنہاں نو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا علم بھی ہے پھر بھی وہ راہ ہدایت تو بھٹک گئے، جڑا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر انہوں تسی سارے رل کے بھی کوشش کرو نا تو کدے راہ راستے لگ ہی نہیں سکتے، جڑے گئے بھٹک گئے وہ بھٹک گئے۔ دوستان محترم، ولی اللہ رب العالمین نے نیک بندے، ولی دا معنی مددگار، مدد کرنے والا یا دوست ہے کہ اگر ولی کامل ہستی ہوئے نا، اے ولی نہیں جڑے دنیا مافیا دے اندر لالچ تما ہرس کا شکار نہیں، انہاں دی گل نہیں۔ حضور سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا وہ پیر نہیں جڑا شریعت دا پابند نہ ہو، پہلی کلاس ہی شریعت دی ہے، شریعت دا جنوں پاس نہیں لحاظ نہیں جڑا وہ پابند نہیں وہ پیر نہیں۔ فرمایا پھر جی پیر جڑا نا وہ کیوں دے ہوئے بھی جنوں ویکھیے تے پتہ لگ جاوے بھئی اے پیر ہے۔ فرمایا کہ جنوں ایک بار تسی نظر مارو نا تے تہاڈا دل گواہی دے چا بھی اے اللہ دا نیک بندہ، اللہ دا ولی، فرمایا تہاڈا دل اپنے آپ تسلیم کر جاوے، گواہی دے جاوے تو پھر وہ پیر۔ دوستان محترم، حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لے آ رہے نے بازار دے اندر، سنی ہوئی بات ہے دوبارہ ایمان تعالیٰ فرمانو، تشریف لے آ رہے نے بازار دے اندر ایک عیسائی اور مسلمان آپس دے وچ جھگڑے دے پے، آپس دے وچ انہاں دا بحث و بحث ہے۔ عیسائی آخد ہے کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالوں میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب زیادہ ہے، جڑا مسلمان سی وہ آخد ہے تیرے عیسیٰ علیہ السلام دے نالوں میرے نبی محمد مصطفیٰ کا مطلب زیادہ ہے۔ بس انہاں دی دوواں دی اس بات تو جڑا ہے نا وہ بحث ہو رہی سی۔ اس اسناد اندر حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گیا۔ آپ نے فرمایا کس گل جھگڑ دے ہو پے؟ انہیں احترام کیتا جڑا مسلمان سی، احترام کیتا نا حضور سیدنا غوث اعظم دا پتہ سی پیر ہے، احترام کیتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پہلوان سن، بڑے بادشاہ دے خاص پہلوان تے بڑے پہلوان سن اور جیل بڑے نام نہاد پہلوان سن۔ ایک دن کوئی اس علاقے دے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گرا نہیں سکتا سی۔ ایک دن ایک بابا ضعیف العمر وہ بادشاہ نو آ کے کہنے لگا جی میں تیرے پہلوان نال کشتی کر دی، میں وہ جڑا ہے نا وہ میں کشتی لڑا گا اس دے نال، میں وہ گرا دے گا۔ بادشاہ نے کر کے بابے والے دیکھا تو کہنے لگا کہ بابا کملا تو نہیں ہو گیا، وہ میرا پہلوان ہے، میں بادشاہ اپنی خوراک تو اس نے پالیا تو سانبھیا ہے، انہوں تیار کیتا تو تو دے نال کشتی کرنے لگا۔ کہنے لگا میں ان دے نال کشتی کرنی ہے جی، میں انہوں گرا لوں۔ جدو ٹائم رکھا گیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس بابے کو پھر سمجھایا بابا میرے قریب نا، تو جانتا نہیں کہ میں جڑا ہے نامی گرامی پہلوان ہوں تو میرے نال آ کے کشتی پہ کرنا۔ جدو حضرت جنید بغدادی نے سمجھایا نا بابا بعد نہ آیا، بابا کہنے لگا میں تیرے نال کشتی کرنی ہے۔ جدو بابا قریب آیا ہاتھوں دے وچ ہاتھ پائے نا تے بابا کہنے لگا کہ بیٹا ایک میری گل سن لا توجہ دے نال۔ تے جدو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گل سنی نا آپ نے فرمایا کہ میں سید زادہ ہوں، صداقت نال تعلق رکھنا ہوں، کچھ میرا بھی خیال کر لگا۔ بس اتنی بات کی تھی تے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بابے کو دو بغلوں کو پکڑا تے اپنی چھاتی دے اوپر بٹھا لیا، آپ پیچھے لیٹ گئے اور حضرت جنید بغدادی نے بابے کو چھاتی دے اوپر بٹھا لیا۔ دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر جدو بٹھا لیا نا تے جناب بادشاہ حیران ہے، سارے پوچھتے ہیں پہ، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت ساری زندگی پہلوانوں گراندا رہا، انہوں کشتیاں میں بدتا رہا جتتا رہا، فرمایا ادو کیف نہیں آیا جدو ترے واری میں ڈٹھا تے اس بابے نو اپنی چھاتی تے بٹھایا نا، جدو بھی بٹھیندا سا ادو سامنے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوندے سن، انہاں دی عزت کردا رہا، یعنی اوندا احترام کیتا ادب
تو پھر مقام اتنا ہے کہ دریائے دجلہ کے اوپر پانی کے اوپر مسلح رکھ کے اللہ کی عبادت کرتے سن. اللہ پاک نے اتنا مقام عطا فرمایا سی پانی کے اوپر مسلح دریائے دجلہ کے اوپر پھر اتنے کھڑے ہو کے عبادت کرتے سن. ایک دن آپ نے عبادت کے اندر محفل تھے، ایک دوروں بندہ چلیا، وہ دل میں خیال آیا بھی او کوئی ملا آ جاتا ہے پیا تو میں بھی دریا پار جانا ہے ہوئے نہیں تو بابے نو جڑا ہے نا وہ میں آخا ملا آدھوں مینو پار لے چل. تو جنابے جڑا سی نا وہ بابا قریب آ گیا، آواز دیتی دوروں بھی ملا وا مینو بھی پار لے کے جانا. فرمایا کہ مینو پار لے کے چل. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جڑے سن آپ ولی نو پانی دے اوپر پورا تصرف ہوندا ہے. آپ جڑے سن دریا دے اوپر مسلح پا کے کھڑے نے، جدوں بندہ قریب آیا نا حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور میں تو سمجھا سی بھی کوئی ملا ہوئے گا تو میں تو پار جانا، تو حضور تسی تو مسلح دی عبادت پہ کر دو، میری تواڈے نال گل نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو پار جانا ہے کہ پار جانا. آپ نے فرمایا ساڈی ڈیوٹی پار لانا، آ جاؤ ساڈی ڈیوٹی پار لانا. ایک اللہ رب العالمین دے ولی جا رہے سن، ایک برات پٹکی ہوئی آپ کے قریب آ گئی، اس وقت جوکا ہوئی سن جی ہوں شامل دی جوک ہے. تو وہ جماعت آئی نا قریب کے بابے کو کہنے لگی جی اصل جانا ہے محمد دی جوک، سانو جو اتنے پہنچا دے محمد دی جوک جانا ہے. بس بابے نے جدو گل سنی نا تو وجد تاری آ گیا، کپ کپی جڑی سی جسم تے آ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا محمد دی جوک جانا ہے؟ ہاں جی محمد دی جوک جانا. فرمایا آ جاؤ وضو کر لو. وضو کر لیا. فرمایا میرے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھو، اکھاں بند کر لو. جدو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھے اکھاں بند کیتیاں، فرمایا کھولو. جدو کھولیا تو مدینے منورہ دے اندر پہنچا. فرمایا لو جی اے آ گئی محمد دی جوک. انہاں نے کہا بابا اے تو وہ جوک نہیں جڑی اسی جانا، اے تو وہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تو اسے محمد نو جانتا، تہاڈا کوئی اور ہے تو اللہ بنا. اللہ رب العالمین دے جڑے نیک بندے اللہ دے ولی نے، اللہ پھر پاوراں بھی اتنی عطا کیتیاں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پار جانے؟ ہاں جی جانا ہے. فرمایا آج چڑھ جا مسلے دے اوپر، مسلے دے اوپر کھڑا کر لیا. آپ نے فرمایا کہ تو پڑھتا جانا ہے یا جنید یا جنید یا جنید، بس یہ ہوئی پڑھتا چل. جدو آدھی بچ گیا نا تو شیطان نے کان دے وچ آ کے بھوک ماری. انہیں آخیا بھی جنید وڈا ہے یا رب وڈا ہے؟ جنید کا نام لینا پیا، رب کا نام کھانا. انہیں جنید چھڑیا تو پڑھنے لگ پیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جو پیر مسلے تو پھسلیا نا اتنا تک بچ پانی دے چلا گیا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ ڈائریکٹ کرے گا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہوں جدو وہ پانی دے وچ گریا حضرت آپ جنید بغدادی نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا، انہوں پکڑ لیا. آپ نے اوپر کھینچ لیا. فرمایا پڑھ یا جنید یا جنید یا جنید، پڑھتا جا رہا ہے یا جنید یا جنید. جدو پڑھتا جا رہا ہے نا تو جناب پار گیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پہلے میرا نام لینا جاتا ہے، پھر اللہ کیوں یا اللہ کیوں آخر لگ گیا؟ وہ کہا حضور تا آخر لگ گیا سو بھائی تمہوں بھی تو اس سے ہی بنایا ہے نا اللہ نے، تمہوں وہ مقام عظمت فضیلت تو رب نے دیتی ہے نا، تو پھر میں تا نام چھڑ کے اللہ کا نام لین لگ گیا سا. اللہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج تو جنید تھی تو پڑھیا نہیں ہے، رب تھی پہلے پڑھ گیا، آج تو جنید تھی نہیں پہنچے. احترام کیتا. ایویں مسلمان نے حضور سیدنا غوث اعظم کا احترام کیتا. آپ نے فرمایا بھی آیا جی گل ہے اسی جھگڑتے پے ہیں، یہ آدھا عیسیٰ کی شان واد ہوئے، میں آنا میرے نبی محمد مصطفیٰ کی شان افضل ہے. آپ نے فرمایا تیرے عیسیٰ علیہ السلام نبی کی کمالا کیوں آدھی ان کی شان؟ کہنے لگا جی وہ مردے کو زندہ کرتا سی. حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا مردے کو زندہ کر لینا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، تیرا تے نبی مردہ زندہ کرتا سی، تیرے وچ پاور نہیں، لیکن میرا نبی جڑا محمد مصطفیٰ ہے میں وہ غلام ہاں، جی اگر مردہ میں زندہ کر لواں تو پھر کہڑے نبی کی شان زیادہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا جی پھر تو تواڈے نبی کی شان زیادہ. آپ نے فرمایا آمین. گئے قبرستان کے اندر، پرانا قبرستان سی، ایک بہت بڑی پرانی قبر جڑا سی نا اس عیسائی نے آخیا کہ حضور پھر اینو زندہ کر دے. شاد ولایت کے اندر بات موجود ہے، فرمایا اینو زندہ کر دے. حضرت سیدنا غوث اعظم نے آپ نے جو نظر ماری نا آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ قوالی کرتا ہے، جی اگر تو آکھے تے قوالی کر دو ہے قبر دے وچ باہر آوے. کمال ہے نا ولی دا، اللہ نے ولی نو پاور دیتی ہے نا.
جڑا ویکھ سکدا ہے سانو تو کل دے مگر دا علم نہیں کی ہوتا ہے، لیکن مقابلے نبیاں دے نال نے کہ نبی ساڈے ورگا ہاں، وہ بھی بشارہ یہ بھی بشارہ میں بھی بشارہ اندے ہی دو ہاتھ ساڈے یاد، لیکن عظمت کے مقام ایک حضور سیدنا غوث اعظم نظر ماری نہ تے آپ نے فرمایا بھی یہ قوالی کردا ہے، جے اگر آنکھیں تے قوالی کر دو اے باہر آوے گا تے وہ کہنے لگا حضور جی یہ گل ہو جائے تے ہڈو بڑا کمال ہے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیتا ہے، ہاں پہلے پوچھیا بھی تیرا نبی عیسیٰ مردے نو زندہ کرنے لگیا کی پڑھدا سی؟ وہ جی پڑھدا سی قوم بسم اللہ، اللہ دے حکم نال اٹھ، مردہ جڑا سی وہ اٹھ پوندا سی۔ فرمایا وہ تو یہ پڑھدا سی لیکن میں آکھدا قوم بسم میرے حکم دے نال اٹھ، بس اتنی بات کی ہے۔ قبر شاک ہوئی، قبر دے وچوں جڑا مردہ سی نا وہ جناب گاندا ہویا قوالی کردا ہویا قبر دے وچوں باہر آیا۔ فضائل سنت دے اندر اے مولانا محمد الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بات درج فرمایا، ولی دی قید دے وچ بھی آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جڑا وہ سی نا وہ قبر دے وچوں گاندا ہویا باہر نکلا، اور اس بندے دا نام سی حارث، حضرت نوح علیہ السلام دے ویلے دا بندہ سی جڑا قبر دے اندر جنوں میرے غوث پاک نے کھڑا کیتا زندہ کیتا سی۔ عامر عزیزان گرامی حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی سمدانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جدو انگلی کا اشارہ کیتا مردہ قبر پھٹی، مردہ قبر دے وچوں گاندا ہویا باہر نکلیا تے آخدا کی پیا ہے حارث نام اے میرا یا حضرت اتے امت نوی نبی دی بڑی شوق ہے اے زیارت تیری نالے پاک نبی دی۔ وہ حارث آخدا کیے یا غوث اعظم مینوں بڑی دل دے اندر تمنا آئی تواڈے ویکھن دی، تواڈے لجپال نبی دے ویکھن دی بڑی آرزو آئی۔ فرمایا آقا ہن میرے تے مہربانی فرما، مردہ پہ آکھدا میرے تے کرم کرو۔ فرمایا قاضا کہن لگا حضور مینوں اپنے نبی محمد دا کلمہ پڑھا تے اپنا امت برا بنا لا، مینوں بھی اپنا امتی بھائی بنا، مینوں نبی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا، نبی دی غلامی دے اندر میں نہیں آنا چاہتا۔ میرے حضور سیدنا غوث اعظم نے جو فرمایا نا شان ولایت دے اندر مولانا صاحب نے فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا ہن تو ایتھے رہنا ہے دنیا تے یا قبر دے اندر۔ وہ کہنے لگا جی میں وقت نزا دی سختی برداشت کر چکیا ہوں، جانے کندن دی سختی برداشت کر چکیا ہوں، لہذا میں جی ہن قبر دے اندر ہی رہاں گا۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اٹھی ہویا تے پھر قبر دے اندر چلا گیا۔ ہن جڑے سن نوجوان اپ ٹو ڈیٹ، بس 2-4 منٹ کی گفتگو رہی، جڑے سن نوجوان اپ ٹو ڈیٹ بندے انہوں نے کہا بھی یہ سائنسی روح دے نال نا دل نہیں منتا بھئی مردے نو زندہ کر لینا، کیویں کر لے گا یہ دل نہیں منتا۔ جویں بندہ آخدا ہے بھی فٹ بال دے وچ ہوا ہوندی ہے نا یہ کام ہوتا ہے پانی دے اوپر رہنا، جی اگر بچ چلا جائے تو عقل نہیں بنتی بھئی یہ پانی دے اندر کیویں چلا گیا فٹ بال، چونکہ وہ ہوا ہوتی ہے اوپر رہنا۔ وہ انہیں آخیا بھی یہ دل نہیں بنتا بھی جہاں ہے نا مردہ کیویں زندہ کرنا، انہیں آخیا یار ایک کام کر لی، فرمایا دس بھی کہڑا کرنا۔ وہ کہنے لگے ایک آپ نوجوان کو کفن دے لو تو 4 پائی دے پا لو تے حضور سیدنا غوث اعظم دی بارگاہ وچ چلے جانے تے آخنا بھی حضور ساڈا بندہ مر گیا تے جنازہ پڑھا دیو۔ جدوں جنازہ پڑھان گے نا تے ادوں یہ ساڈا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا تے پھر جڑا نا آپ کی عظمت عزت دے حرف آ جائے گا، پھر دنیا آپ کو مننا چھڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا میرے ولی دے خلاف چلے من آدی فقد اذنبت للعار، بندہ نے فرمایا میں رب دے نال جنگ دا اعلان کرنا، جڑا میرے ولی دے خلاف چلے۔ انہاں اپنا پروپیگنڈا دیتا ہے، ماں پیو بھی شامل کر لیا، نوجوان کو کفن دے لیا، 4 پائی تے پا لیا، حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو، حضور ساڈا نوجوان مر گیا تو دا جنازہ پڑھا دیو۔ میرے غوث پاک جدو نظر ماری نا تے وہ زندہ سی، آپ نے نظر ماری نا ایویں تو نہیں آپ نے فرمایا میں دنیا نو ایویں ویدا پیا ساری دنیا نو جویں میری ہتھیلی دے اوپر رائی دا دانا ہے۔ پھر ولی اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا نا تے جڑا سی نا آپ نے اتھی نظر ماری نا تے آپ نے فرمایا جاؤ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں، جاؤ ٹر جاؤ۔ زندہ سی نا پتہ لگ گیا ساری چال دا۔ حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے اتے چالن ہو
اب تے کیا نیڑے گیا دور جدو جناب حضور سیدنا غوث اعظم آپ نے فرمایا جاؤ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے حضور نہیں جنازہ پڑھاؤ، پڑھا ضد کی تھی حضور جنازہ پڑھاؤ، فرمایا والدین کو بلا کے لایا، والدین آ گئے ہاں بھائی وہ بھی ایسی سادہ سی شامل سب کہنے لگے حضور تسی جنازہ پڑھا دو، آپ نے بار بار پوچھا لیکن فرمایا پڑھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ میں چل کے نا غوث جنازہ پڑھانے لگا۔ میرے عزیزان گرامی حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی آپ جنازگاہ دے اندر تشریف لے کے گئے نے، جدو جنازگاہ دے اندر تشریف لے کے گئے نے اس دے والدین کو پھر بلایا، فرمایا جنازہ پڑھا دے، کہنے لگے حضور پڑھا دیو، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا پھر صفا بن لو، آج میں غوث اعظم اس نوجوان دا جنازہ پڑھان لگا دے صفا بن لو، میں جنازہ پہ پڑھانا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے تکبیرہ کی نیت کر کے فرمایا اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا ادھر جلدی نہ جا، اے میرے یار کا مزاق اڑان لگے، اے میرے ولی دی شان دے وچ گستاخی پہ کر دے، فرمایا جلدی نہ جا، اس نوجوان دی جا کے روح قبض کر جا، حالانکہ روح اس دی نوجوان دی روح جا کے قبض کر، فرمایا رب العالمین اگے تو کوئی نہ دو مفروض دی تختی تے لکھا ہوا بھی انہیں مر جانا، اللہ نے فرمایا میرے یار کی میرے جڑا ہے اس ولی دی زبان وچوں نکلیا میں قضا دا تیر بنا چھڑیا، جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے کول دوویں آ گئے آکھے جی سانو خواب دی تعبیر دسو، ایک آکھے جی میرے سر دے اوتے روٹیاں دی چنگیر ہے، میں ویکھیا بھی جڑا ہے نا اودے وچوں پرندے آ کے تے روٹیاں نوچدے نے پے، وہ روٹیاں نوچدے نے اوتا لے جاندے نے، یہ تعبیر دسو، دوے آخیا جی میں انگوراں دا جڑا جام ہے نا انہاں دا نچوڑ رس کڈ کے بادشاہ نو پلاندا پیا، یہ تعبیر دسو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے دی تعبیر آپ نے فرمایا بھی جڑا جام پلا رہا ہے نا بادشاہ نو بھر بھر کے انگوراں دے کڈ کے، فرمایا کہ تو بادشاہ دا ساقی بنے گا، قرآن پاک دے اندر سورہ یوسف دے اندر قصہ مذکور ہے، فرمایا تو بادشاہ دا ساقی بنے گا، لہذا تیری تعبیر ہے۔ دوے آ کے جی جڑا میرے روٹیاں دی سر روٹیاں دی چنگیرے وچوں پرندے آ کے روٹیاں نوچدے پہلے یہ تعبیر، آپ نے فرمایا بھی تو جڑا ہے نا سولی تے لٹکایا جاوے گا، تیرا بیجا انہیں جڑے پرندے نے نا وہ تیرا بیجا انہیں کڈ کڈ کے کھاون گے، یہ تعبیر ہے۔ وہ ہس پیا مسکرا پیا کہنے لگا حضور میں تو خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں، میں تو تواڈے نال ایویں مزاق پیا کردا، میں تو خواب ہی کوئی نہیں ویکھیا، اللہ رب العالمین دے نبی نے فرمایا ہن بھاویں ویکھیا ہی تے بھاویں نہیں ویکھیا ہی، اے ہن نبی دی زبان وچوں نکلیا، اللہ نے قضا دا تیر بنا چھڈیا، اے ہن قضا دا تیر تے جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے رہے تے مگر ایک بندہ پہ آوے تے وہ نبی دی چیڑا پہ لیندا آوے تے منہ ڈنگا کیتی آوے، سرکار دی چیڑ لیندا آوے تے منہ اپنا ڈنگا کیتی آوے تے میرے نبی نے فرمایا میں جویں تانوں اگوں پہ آوے انہاں نوں میں مگروں ہی ویکھدا پیا، میرے کریم دا پاک محبوب جدوں منہ کیتی آوے نا ڈنگا، اللہ رب العالمین نے نبی نے فرمایا کن کذالک ایویں ہی ہو جا، بس سرکار کی زبان وچوں نکلیا تو اوویں جبریل نے آکھیا یا اللہ اے تے لو محفوظ دی تختی تے نہیں لکھیا ہویا بھئی ایندا منہ ڈنگا ہو جاسی، اللہ نے فرمایا میرا نہیں پیا میرے یار دی زبان وچوں نکلیا میں قضا دا تیر بنا چھڑیا، اے حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا پھر میں جنازہ پڑھان لگا تیار ہو جاؤ، اللہ نے اسرائیل نے فرمایا جا اس نوجوان کی جا کے انہوں کو قبض فرما، میرے کو اس بات کے ثبوت نے کتاباں دے اندر باتیں مذکور نے، فرمایا بھی جا میں جنازہ پڑھان لگا، میرے عزیزان گرامی حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اسرائیل آ کے اس نوجوان دی روح نوں قبض پہ کر دیا، آپ نے دوسری تکبیر آکھی اللہ اکبر، پچھلے انتظار پہ کر دے نے ساڈا نوجوان اٹھے گا تے اسی حضور سیدنا غوث اعظم دی شان دے اندر گستاخی کریں گے، بس جدو تیسری تکبیر آکھی نوجوان دی انتظار پہ کر دے نے لیکن اٹھیا نہیں، جدو چوتھی تکبیر آکی آپ نے سلام پھیریا، جدو سلام پھیریا دوڑ کے گئے نے اپنے نوجوان دی چار پائی تے اس دے والدین بھی دوڑ کے گئے نے اپنے پتر دی چار پائی تے گئے نے، جا کے ویکھیا پتر دے جسم وچ جان ہی نہیں، مردہ ہو چکی ہے، کفسِ نصری بھی ضرور پرواز کرا، حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، حضور معافی دے دیو غلطی کر بیٹھے، آپ نے فرمایا در جنازہ غوث پڑھایا تسی تاج پہ آن دیو قیامت آنے دن بھی نہیں اٹھے گا، دوستان محترم یہ ہے مقام ولایت،
جس دی میں ولی دی محفل دے اسی چاند گھڑی بیٹھے ہاں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا ولی دی محفل ایک گھڑی بات ہے نا 100 سال بے ریا عبادت کا ثواب اس بندے دے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک رب العالمین دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک معمول سرکار میں قبول فرمائے۔